نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ محترم بھائیوں اور معزز خواتین، فقہ الحج یعنی حج کے احکام اور مسائل پر مشتمل یہ درس آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے، اور پچھلے ہفتے آپ کے سامنے اس حدیث کی روشنی میں جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف اطراف سے آنے والے مکے کی طرف مختلف اطراف سے آنے والوں کے لیے جو الگ الگ میقات مقرر کی ہے، اور 4 جہتوں بلکہ کہہ لیجئے 5 الگ الگ جہت یا ڈائریکشن جدھر سے لوگ مکے کی طرف آئیں، تو ان کے لیے آپ نے باقاعدہ میقات مقرر کی ہے۔ اور میقات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس جگہ سے ان کو احرام باندھ کر کے پھر آگے بڑھنا ہے۔ تو ان جگہوں کی تعیین اور ان جگہوں کی تفصیل ہم نے آپ کے سامنے پچھلے درس میں پیش کی تھی۔ ایک مسئلہ اس سے جڑا ہوا رہ گیا تھا، آج پہلے وہ مسئلہ ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے، پھر آج نیا مسئلہ آپ کے سامنے دوسرا مسئلہ پیش کریں گے، اور اس مسئلے کی روح سے جو حدیث پیش کی جاتی ہے اس حدیث کو بھی آپ کے سامنے جو ہے پڑھیں گے، آپ کے جو ہے سامنے پیش کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے، اس کی شرح کریں گے، اور اس سلسلے کے جو فقہا کے اختلاف ہیں، ائمہ کرام کے اختلاف ہیں، اس اختلاف کا بھی ذکر انشاءاللہ آج کے درس میں آپ کے سامنے آئے گا۔ تو پہلے مسئلہ جو پچھلے درس سے ہی تعلق رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ یہ مواقیت جس کا ذکر پچھلے درس میں آیا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں کے لیے جو ذوالحلیفہ، اسی طرح سے عراق والوں کے لیے ذات عرق، اور جو ہے نجد والوں کے لیے اور دوسری جگہوں سے آنے والوں کے لیے جو مختلف جو آپ نے مواقیت بیان کی ہیں، تو یہ مواقیت آپ کے سامنے آئی۔ ذوالحلیفہ، اسی طرح سے جعفہ جگہ کا نام، ذات عرق جو ہے آپ نے اسے بھی جو ہے متعین کیا، اور ایک روایت کے لحاظ سے عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے مقرر کیا عراق والوں کے لیے۔ اور جو ہے اسی طرح سے ان مواقیت میں آپ کے سامنے جو باتیں آئیں، یمن والوں کے لیے آپ نے جو ہے یہ کہا کہ ان کے لیے یلملم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے یلملم مقرر کیا ہے۔ تو یہ چیزیں آپ کے سامنے جو ہے پچھلے درس میں آئی تھیں۔ ان مواقیت کا ذکر بھی آیا تھا کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل شام کے لیے جعفہ، اہل نجد کے لیے قرن منازل، اور اہل یمن کے لیے یلملم، مدینے والوں کے لیے ذوالحلیفہ، اور عراق کی سائٹ سے آنے والے لوگوں کے لیے ذات عرق، یہ جو جگہیں ہیں، ان جگہوں سے اگر آگے بڑھنا ہے تو پھر احرام باندھ کر کے ہی آگے جانا ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ جا رہے ہیں، حج یا عمرے کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ لیکن ایک چھوٹا سا اختلاف اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ان جگہوں سے آگے گزر رہا ہے
اور ان جگہوں سے آگے گزرتے جو ہے جاتے ہوئے وہ مکہ تو جا رہا ہے لیکن حج یا عمرے کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے۔ اگر کوئی آدمی مکہ جا رہا ہے اور ان جگہوں میں سے کسی بھی جگہ سے اس کا گزر ہوگا یا اس کے مقابلے سے جو جگہ ہوگی وہاں سے گزر ہوگا تو گزر کر کے ہی وہ مکہ جائے گا، لیکن وہ مکہ حج کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے۔ تو کیا ایسے شخص کے لیے بھی احرام پہننا، احرام باندھنا یہ ضروری ہے؟ اور احرام کے جو احکام ہیں اس کے لیے بھی ہیں، یا صرف حج اور عمرہ کرنے کے ارادے سے جو لوگ جا رہے ہیں انہی کے لیے یہ حج کے جو احکام اور عمرے کے جو ارادے سے جا رہے ہیں انہی کے لیے احرام کے جو احکام ہیں ہوں گے، بقیہ ہر مکہ جانے والے کا یہ حکم نہیں ہوگا؟ اگر کوئی آدمی مکہ جا رہا ہے لیکن حج یا عمرے کے ارادے سے نہیں جا رہا ہے تو بغیر احرام کے بھی جا سکتا ہے۔ یہ بات ہے یا یہ کہ احرام ضروری ہے، اس میں تھوڑا سا اختلاف ہے، اور ائمہ کرام میں سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد بن حنبل کا بھی مشہور قول یہی ہے کہ جو بھی مکہ جائے گا اس کو احرام باندھ کر کے ہی میقات سے گزرنا ہے۔ یعنی مکہ جانے کا ارادہ کرنے والا، جس نے بھی مکہ جانے کا ارادہ کیا ہے، مکے کا سفر کر رہا ہے، وہ مکہ جانا ہے اس کو، چاہے اپنے کسی رشتہ دار سے ملنا ہو یا کوئی اور کام ہو، کسی بھی جو ہے ارادے سے اگر مکہ جا رہا ہے اور حج یا عمرے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے تو ایسا شخص بھی احرام باندھ کر کے ہی میقات سے گزرے گا۔ یہ ان تین مشہور ائمہ کی رائے ہے، ان کا اوپینین یہی ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جمہور کی رائے یہی ہے کہ حج اور عمرے کے ارادے کے لیے جائیں گے تبھی احرام باندھیں گے، ایسا نہیں ہے، بلکہ جو بھی مکے کا ارادہ کر کے، مکے آ جانے کا ارادہ کر کے جائے گا اور ان مواقیت میں سے کہیں سے بھی اس کا گزر ہو رہا ہے تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ وہ احرام باندھ کر کے ہی جائے۔ اور اس سلسلے میں یہ لوگ دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا ایک مشہور قول ہے جسے امام بہقی نے سنن کبریٰ میں روایت کیا ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا یہ قول ہے کہ لا يدخل احد مکہ الا محرما، کہ کوئی بھی شخص مکے میں داخل نہیں ہوگا مگر احرام کی حالت میں۔ یعنی جس کو بھی مکے میں داخل ہونا ہے وہ کیسے داخل ہو مکے میں؟ احرام کی حالت میں داخل ہو۔ تو یہ بات پیش کی ہے، کس نے پیش کی ہے؟ یہ بات کہی ہے کس نے کہی ہے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے کہی ہے، اور حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ اس جو ہے اثر کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ اسنادہ جید، اس کی سند جو ہے حسن درجے کی ہے۔ تو یہ مشہور قول ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا، اور اسی کی روشنی میں یہ بات کہتے ہیں یہ لوگ کہ جو بھی مکہ جائے گا، جس نے بھی مکے کا ارادہ کیا ہے وہ احرام باندھ کر کے ہی مکہ جائے گا۔ اب دوسرا قول یہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، اور اسی طریقے سے یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے بھی ایک روایت ہے، اور ظاہریہ کا، اہل ظاہر کا بھی یہی مذہب ہے۔ امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب المحلہ میں خاص طریقے سے اس قول کو بڑے شد و مد کے ساتھ جو ہے پیش کیا ہے، اور جو ہے اسی قول کو راجح قرار دیا ہے، اور امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو راجح قرار دیا، اور عام طریقے سے علماء اہل حدیث ہندوستان کے وہ اسی قول کو راجح قرار دیتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ احرام کی یہ پابندی، میقات سے گزرتے ہوئے احرام کی پابندی، یہ صرف اس شخص کے حق میں ہے جو حج اور عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہا ہے۔ اگر حج یا عمرے کے علاوہ کسی اور ارادے سے مکہ جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام کی یہ پابندی نہیں ہے۔
اور اس کی بڑی صریح دلیل موجود ہے، اور اسی دلیل کی وجہ سے عام طریقے سے علماء اہل حدیث اس کے قائل ہے کہ مکے میں اگر حج اور عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہا ہے تبھی اس کے لیے احرام شرط ہے، احرام پہن کر کے اور احرام جو ہے کہ احکام کی پابندی کرتے ہوئے میقات سے گزرنا ہے، ورنہ اگر کسی اور ارادے سے مکہ جا رہا ہے تو احرام کی پابندی اس کے لیے نہیں، احرام پہننا اس کے لیے ضروری نہیں، احرام باندھنا اس کے لیے ضروری نہیں۔ اور دلیل کیا ہے اس میں؟ صحیح حدیث ہے یہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر، فتح مکہ جب آپ جا رہے تھے، اور وہ جو فتح مکہ کی جو لڑائی کہی جاتی ہے، یہ جو ہے جو ہجرت کے 8ویں سال کا واقعہ ہے، جب آپ جا رہے تھے تو آپ احرام نہیں پہنے ہوئے تھے، آپ جو ہے بلکہ روایت میں یہ ہے کہ آپ مکہ داخل ہوئے تو آپ کے سر پر مغفر تھی، وَعَلَى رَأْسِهِ الْمِغْفَرْ، مغفر اگر ہم آج کے زمانے میں کہیں تو جیسے آپ ہیلمٹ دیکھتے ہیں، تو اسی طرح کا ایک سر کی ایک جو ہے ٹوپی ہوتی تھی لوہے کی اس زمانے میں، جو کہ لوگ جو ہے پہنتے تھے سر کی حفاظت کے لیے، سامنے کی جو ہے تلوار کی مار سے بچنے کے لیے، تیروں سے بچنے کے لیے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ سر کا یہ حصہ بڑا نازک ہوتا ہے، تو اس کی خاص حفاظت کے لیے یہ مغفر اس زمانے میں پہنا کرتے تھے۔ تو یہ لوگ جو کہ جنگ کے میدان میں شریک ہوتے تھے وہ اس طرح کی احتیاط اور اس طرح کا جو ہے اس طرح سے جو ہے اپنے آپ کو جو ہے اپنے لیس کر لیتے تھے، اپنے آپ کو جو ہے جیسے اور جو ہے زرہیں پہن لیتے تھے لوہے کی، اسی طرح سے سر پر جو ہے مغفر بھی پہن لیا کرتے تھے۔ یہ جنگ کے میدان میں جاتے ہوئے یہ تیاری لوگوں کی رہتی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی فتح مکہ کے موقع پر جب مکے میں داخل ہوئے تو آپ کے سر پر یہ مغفر تھی، یعنی لوہے کی ایک ٹوپی کہہ لیجئے، جو آج کے ہیلمٹ کی جو ہے ایک شکل کہہ لیجئے، یعنی بالکل ہیلمٹ نہیں ہے لیکن اسی طرح کی ایک چیز سمجھ لیجئے سر کی حفاظت کے لیے اس زمانے میں ہوتی تھی۔ تو وہ پہننے، کیونکہ محرم جو ہوتا ہے اس کے لیے سر کا کھولنا، مرد جگر ہے تو سر جو ہے وہ نہیں ڈھانک سکتا، سر کا جو ہے چھپانا یہ احرام کے احکام کے خلاف ہے۔ تو آپ جب مغفر پہنے تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احرام میں نہیں تھے۔ تو یہ بڑی واضح دلیل ہے، اور بھی دوسری دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حدیث میں میقات کا ذکر فرمایا ہے اس میں حدیث کی روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ ممن اراد الحج او والعمرۃ، کہ جو آدمی حج یا عمرے کا یا حج اور عمرے کا ارادہ کرتا ہے اس کے لیے یہ ہے کہ یہ مواقیت ہیں، یہ میقات ہے، یہ جگہیں ہیں جہاں سے ان کو احرام باندھ کر کے مکہ جانا ہوتا ہے۔ تو یہ لفظ بھی اس میں موجود ہے، اس سے بھی اس کو مفہوم مخالف کہتے ہیں استدلال میں، دلیل خطاب کہتے ہیں اصول فقہ کے لحاظ سے، کہ اس کے مفہوم مخالف، یعنی آپ نے جب یہ کہا کہ یہ میقات اور یا احرام، یعنی میقات یہ احرام باندھنے کے لیے ان لوگوں کے لیے ہے جو حج اور عمرے کا ارادہ کیے ہوئے ہیں، تو اس سے یہ بات سمجھی جا سکتی ہے کہ جن کا حج اور عمرے کا ارادہ نہیں ہے ان کے لیے یہ پابندی گویا کہ نہیں ہوگی۔ تو یہ چیز بھی جو ہے دلیل کے طور پر پیش کرتے ہیں۔ بہرحال راجح بات اس میں یہی ہے کہ جو لوگ حج یا عمرے کے ارادے سے مکہ جا رہے ہیں انہی کے لیے احرام کی یہ پابندی ہے۔ عام اگر کوئی آدمی حج یا عمرے کا ارادہ نہیں کسی اور ارادے سے مکہ جا رہا ہے تو اس کے لیے احرام کی یہ پابندی نہیں ہوگی۔ ویسے جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہر آدمی جو مکہ میں جائے اس کو احرام باندھ کر ہی جانا ہے، احرام کے بغیر مکہ نہیں جانا ہے، جو ابھی ہم نے بتایا آپ کو کہ امام مالک کی رائے ہے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے، اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بھی مشہور رائے یہی ہے۔ تو یہ جو لوگ اس کے قائل ہیں ان کے یہاں بھی ان کی اکثریت اس بات کی قائل ہے کہ جن کا آنا جانا ہمیشہ رہتا ہے، روز ان کو بار بار مکہ آنا جانا ہے، چاہے وہ تاجر ہوں یا کرائے کی گاڑیاں چلاتے ہیں
جن کو مسافر کو لے کر کے جو ہے مکہ جو ہے پہنچانا رہتا ہے، پھر واپس آنا رہتا ہے، پھر مکے کی سواری جو ہے لے کے جانا رہتا ہے، یعنی بار بار ان کا آنا جانا ہے۔ یا جو ہے سامان جو پہنچاتے ہیں مکہ، جو ہے مکہ شہر کو سامان پہنچانے کی جو گاڑیاں ہیں اور ان کے جو ڈرائیور ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کا بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ان کا بار بار آنا جانا ہے، تو بار بار احرام کی اگر ان کے لیے قید لگائیں گے اور بار بار جائیں تو پھر یہ عمرہ کریں، یہ قید لگائیں، تو یہ ہر ایک کے لیے مشقت کی باعث ہوگا، یعنی بڑی پریشانی ہوگی ان کو تو ہوگی، ساتھ ہی میں دوسرے لوگوں کو بھی بڑی پریشانی ہوگی، کیونکہ اب یہ بار بار احرام پہن کر کے آئیں اور عمرہ کریں بار بار، تو یہ عمرہ کرنے والوں کی جو بھیڑ ہے اس بھیڑ میں مزید اضافہ، تو سارے لوگوں کے لیے بھی یہ مسئلہ ہو جائے گا میرے بھائیوں، اور سارے لوگوں کے لیے یہ پریشانی کا سبب بنے گا۔ المشقت تجلب التیسیر، اسی لیے یہ لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جن کا روز کا آنا جانا ہے، بار بار آنا جانا ہے مکہ، ان کے لیے یہ حکم لاگو نہیں ہوگا، اپلائی نہیں ہوگا، وہ بغیر احرام کے بھی جا سکتے ہیں۔ اب ان کے علاوہ جو لوگ جا رہے ہیں، اب آپ سوچئے کہ جو ہے کون ایسا بدبخت ہوگا جس کی کوئی مجبوری نہیں ہے اور وہ مکہ جا رہا ہے، اور اس کو عمرے کے لیے، کم سے کم عمرے کے لیے، اگر حج کا دن ہے تو بات دوسری، اگر حج کا دن کے ایام نہیں ہے تو جو ہے وہ جو ایسے جا رہا ہے دوسرے دنوں میں وہ جو ہے اور عمرہ نہ کرے، اس کو ایک موقع مل رہا ہے عمرہ کرنے کا، اور عمرے کی سعادت نہ حاصل کرے، کسی مومن کے بارے میں یہ تصور کیا بھی نہیں جا سکتا کہ مکہ جائے اور عمرے کا ارادہ نہ کرے، یہ تصور بھی نہیں۔ ہاں ایسے لوگ ہو سکتے ہیں، تو ایسے لوگوں کے بارے میں تو یہ لوگ بھی کہتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ مکہ جائیں گے چاہے عمرے اور حج کا ارادہ نہ ہو تب بھی ان کو احرام باندھنا ہے، تو وہ بھی جو ہے یہ بات تو مانتے ہیں کہ ان لوگوں پر یہ چیز واجب نہیں ہوگی، ان پر یہ چیز اپلائی نہیں ہوگی، مشقت کی بات ہے، پریشانی کی بات ہے۔ جب آپ یہ بات کہی رہے ہو تو ان کے علاوہ جن کو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کون ہے ایسا اللہ کا بندہ اور جس کے دل میں ایمان ہو، ایمان کی شمع روشن ہو، اور وہ شخص مکہ جانے کا ارادہ کرے اور عمرے کی نیت نہ ہو اس کی؟ کون ہے جو عمرے کی سعادت ملنے والی ہو اور پھر بھی اس سعادت سے اپنے دامن کو نہ بھرے؟ ایسا بدبخت کون ہوگا؟ تو یہ ایک مسئلہ تھا جو ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا۔ اب ایک مسئلہ ہے کہ حج یا کے مسائل میں سے خاص طریقے سے یہ بات ہے، اور چونکہ فقہ الحج ہے تو فقہ الحج کے ضمن میں عمرے کے مسائل بھی خود بخود آ جاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے جو ہے آتے رہیں گے۔ تو حج کے مسائل ہم پیش کر رہے ہیں، تو جب اب میقات سے احرام باندھنا ہوتا ہے، تو احرام جب باندھتے ہیں تو اس میں حج کی نیت کرنی ہوتی ہے، حج کی نیت کرنا ہے، احرام باندھنے کے وقت میں حج کی نیت کرنا ہے۔ تو اب یہ نیت کس حج کی کرے آدمی؟ کیونکہ حج کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، ایک کو حج افراد کہتے ہیں، دوسرے کو حج قران کہتے ہیں، اور تیسرے کو حج تمتع کہتے ہیں۔ تو یہ جو حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج قران، حج تمتع، اس میں جو تھوڑا سا فرق ہے، پہلے میں آپ کو فرق بتا دوں تو اس سلسلے کی جو حدیث ہے وہ حدیث ہم پڑھیں گے اور پھر اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ حج افراد کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ صرف اور صرف حج کا احرام، حج کی نیت سے احرام باندھیں اور حج کی نیت کر کے ہی میقات سے حج کی نیت کر کے احرام جو باندھا ہے، صرف حج کا احرام باندھا ہے اور صرف حج کی نیت کیا ہے، یعنی اس میں حج کے ساتھ عمرہ نہیں ہوتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں حج افراد جو ہے، اس میں عمرے کی نیت نہیں ہوتی ہے، صرف یہ حج کی نیت ہوتی ہے، تو یہ حج، اس کو حج جو ہے افراد کہتے ہیں، اور ایسے حج کرنے والے کو مفرد کہتے ہیں عربی زبان میں، یعنی حج افراد کرنے والا شخص۔ اب دوسری قسم ہے اس کو حج قران کہتے ہیں۔ حج قران کرنے والے کو احرام جب وہ پہنتا ہے اور میقات سے اب اسے گزرنا ہے،
اب حج کی نیت کرنا ہے تو احرام باندھتے ہوئے وہ جس حج کی نیت کرتا ہے وہ کیا ہے کہ اس کو نیت کرنا ہوتا ہے عمرہ اور حج دونوں کی، یعنی اسی میقات سے وہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت کرے گا۔ اللہم لبیک حجا و عمرتن و حجا، کہ عمرہ اور حج دونوں کی نیت ہو کر کے وہاں سے اس کو آگے بڑھنا ہے۔ اس کو حج قران کہتے ہیں، اور یہ عربی زبان میں اصل میں قرانہ کے معنی ملانے کے ہوتے ہیں، تو اسی سے یہ لفظ ہے حج قران، یعنی اس میں عمرہ اور حج دونوں ملے ہوئے ہوتے ہیں، دونوں الگ الگ نہیں ہوتے ہیں۔ جائیں گے تو عمرہ کریں گے، عمرہ کرنے کے بعد پھر ایسے ہی احرام میں باقی رہیں گے، پھر حج کریں گے، تو اس طرح سے عمرے اور حج کو ملا دیا جاتا ہے، تو اس لیے اس کو حج قران کہا جاتا ہے۔ اور ایسا حج کرنے والے کو قارن کہا جاتا ہے۔ حج کرنے والا شخص اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ قارن، یعنی ایسا حاجی جس نے عمرے اور حج کو ملایا ہے، دونوں کو جو ہے ملا کر کے وہ یہ عبادت، عمرہ اور حج دونوں عبادت وہ اسی سفر میں انجام دے گا، ادا کرے گا، اسی لیے اس کو جو ہے حج قارن کہتے ہیں، اور اس حج کو حج قران کہا جاتا ہے۔ تیسری قسم ہے اسے حج تمتع کہتے ہیں۔ حج تمتع یہ عربی زبان میں متع لفظ جو ہے فائدہ اٹھانا، جو یعنی بینیفٹ لینا کسی چیز کا، تو یہ حج کی جو قسم ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب میقات پر پہنچتے ہیں تو صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور صرف عمرے کی نیت سے احرام باندھتے ہیں۔ اللہم لبیک عمرتن، صرف عمرے کی نیت کرتے ہیں، اور جا کر کے مکہ پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ عمرے کے جو بھی احکام ہیں وہ جو ہے جو اس کے ارکان ہیں وہ بجا لائیں گے، اور اس کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں، اور عام جیسی جو ہے احرام سے پہلے کی جو حالت ہوتی ہے اسی حلال کی حالت میں وہ لوٹ آتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ دو طرح کا فائدہ ان کو ہوتا ہے، اسی لیے اس کو حج تمتع کہتے ہیں۔ پہلا فائدہ ان کا یہ ہوتا ہے کہ عمرہ اور حج دونوں کر لیتے ہیں یہ، تو یہ عمرہ ہو گیا۔ اس کے بعد جو ہے کیا کرتے ہیں یہ، جب یوم الترویہ یعنی ذی الحجہ کی 8ویں تاریخ ہوتی ہے، اس دن یہ حج کا احرام مکے سے ہی باندھ کر کے حج کی نیت کر کے پھر وہ چلے جاتے ہیں۔ کہاں جائیں گے یہ؟ وہاں سے منا کو جاتے ہیں، اور یہاں سے ان کا حج شروع ہوتا ہے، تو پھر سے وہ حج کا احرام باندھتے ہیں، تو وہاں سے حج کی نیت کرتے ہیں۔ تو اس میں بھی حج اور عمرہ دونوں ہوتا ہے، لیکن دونوں کی نیت الگ ہوتی ہے، دونوں کو ایک دوسرے سے ملایا نہیں جاتا ہے۔ تو عمرے کا فائدہ، ایک میں نے کہا دو فائدے تھے، ایک تو عمرے کا فائدہ، دوسرا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ حج قران کرنے والوں کو جو اسی عمرے پر باقی رہنا رہتا ہے، اسی احرام پر باقی رہنا رہتا ہے عمرہ کرنے کے بعد بھی، تو ان کو حلال ہونے کا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، جبکہ حج تمتع کرنے والوں کو چونکہ احرام یہ کھول دیتے ہیں عمرے کے بعد، اس طرح سے اس دوران مکے میں رہتے ہوئے حلال حالت میں وہ رہتے ہیں، احرام کی حالت میں نہیں رہتے ہیں، تو وہ پریشانی جو ہے احرام کی حالت کی، اس پریشانی سے یہ بچ جاتے ہیں، تو یہ بھی ان کو ایک فائدہ ہے، اس لحاظ سے بھی اسے حج تمتع کہا جاتا ہے۔ تو یہ حج تمتع ہے، اور ایسا حج کرنے والے کو متمتع عربی میں کہا جاتا ہے، یعنی حج تمتع کرنے والا۔ تو یہ حج کی 3 قسمیں ہیں، اور اسی کے لحاظ سے احرام اسے باندھنا ہوتا ہے، اسی لیے ہم نے پہلے آپ کے سامنے یہ چیز بیان کر دی۔ اور یہ تینوں طرح کا احرام باندھنا صحیح ہے، یعنی احرام کے وقت یہ تینوں طرح کی نیت کرنا، تینوں میں سے کوئی بھی ایک نیت کرنا یہ صحیح ہے۔ اس کے لیے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یہ دلیل یہ جو ہے یہ حدیث دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، میں پہلے یہ حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ اس حدیث کو روایت کرتے ہوئے ہماری ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عام حجۃ الوداع، کہ ہم نکلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے ساتھ، وہ حج
جسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری آپ نے جو ہے ہجرت کرنے کے بعد بس یہی ایک حج کیا ہے آپ نے۔ تو اسلامی احکام کے لحاظ سے آپ کا یہی ایک حج ہے، اور یہی حج حجۃ الوداع بھی کہلاتا ہے، چاہے اس کی جو ہے مختلف توجیحات لوگ کرتے ہیں، جس میں سے ایک مشہور توجیح تو یہی ہے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے جو خطبے تھے اس میں اس طرح کے الفاظ بھی آئے تھے جس سے یہ اندازہ ہو رہا تھا کہ گویا آپ اپنے جو ہے صحابہ کو رخصت کر رہے ہیں، اپنے صحابہ کو آپ الوداع کہہ رہے ہیں، اپنے صحابہ کو سیاف کہہ رہے ہیں، تو اس کے لحاظ سے اسے حجۃ الوداع فَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍ۔ تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ہم میں سے بعض نے صرف عمرے کا احرام باندھا، عمرے کی جو ہے نیت کی احرام باندھا، تو عمرے کی نیت سے احرام باندھا، اور ہم میں سے بعض نے حج اور عمرہ دونوں کی نیت کر کے احرام باندھا۔ تو صرف عمرے کی نیت کیا تو یہ تمتع والے ہو گئے، حج تمتع کرنے والے، اور حج اور عمرہ دونوں کی نیت کیا تو یہ حج قران والے ہو گئے۔ وَمِنَّا مَنْ أَحَلَّ بِحَجٍ، اور ہم میں سے وہ بھی تھے جنہوں نے صرف حج کا احرام باندھا، یہی حج افراد والے ہیں۔ تو صحابہ کرام نے تینوں طرح کا احرام باندھ کر کے اس سال جو ہے حج کیا تھا۔ تو صحابہ کرام میں یہ جو ہے قسمیں تھیں احرام باندھنے والوں کی اور یہ نیت کرنے والوں کی، اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے اس بیان کے مطابق۔ اس کے بعد یہ کہتی ہیں کہ وَأَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بِالْحَجِّ، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا، حج کا احرام باندھا۔ تو یہ حدیث دلیل ہوتی ہے ان لوگوں کی بھی جو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج افراد کیا تھا، آپ نے حج تمتع یا حج قران نہیں کیا تھا، آپ نے حج افراد کیا تھا، کیونکہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کے بارے میں یہی بات کہی کہ وَأَحَلَّ رَسُولُ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا احرام باندھا تھا۔ تو یہ حج کا احرام میقات سے اگر کوئی باندھتا ہے تو یہ حج افراد ہی کا ہوگا، کیونکہ حج تمتع کرنے والا صرف عمرے کا احرام باندھتا ہے، اور حج قران کرنے والا حج اور عمرہ دونوں کا احرام باندھتا ہے اور دونوں کی نیت کرتا ہے۔ تو یہ دلیل جو ہے پیش کی جاتی ہے، اور یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اب یہاں اس کی شرح تھوڑی سی کر دوں آپ کے سامنے، جو ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سا حج کیا تھا؟ آپ نے صرف ایک ہی حج کیا، لیکن صحابہ کرام نے جو روایتیں کی ہیں وہ جو ہے روایتیں جو ہے تینوں طرح کی آتی ہیں۔ اب جیسے یہ روایت ہے، اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے حج افراد کیا، جبکہ یہ بھی روایتیں ہیں اور کئی روایتیں ہیں جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا، حج افراد نہیں کیا تھا۔ یعنی حج قران کا مطلب یہ کہ عمرہ اور حج دونوں آپ نے کیا، لیکن عمرہ اور حج آپ نے اس طرح سے کیا کہ بیچ میں آپ حلال نہیں ہوئے، کیونکہ آپ اپنے ساتھ ہدی کا جانور لے گئے تھے، قربانی کا جانور لے گئے تھے، اور جو قربانی کا جانور لے کر کے جائے گا اس کے لیے پھر یہی ہے کہ وہ کیا کرے؟ حج قران کرے۔ وہ جو ہے احرام باندھنے کے بعد عمرہ کر کے حلال نہیں ہو سکتا، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے تھے اور حج قران آپ نے کیا تھا۔ تو وہ بھی جو ہے صحیح روایتوں سے ثابت ہے۔ جو کہتے ہیں آپ نے حج تمتع کیا، تو ایسے لوگ جو ہے یا تو یہ کہتے ہیں کہ وہاں تمتع سے مراد جو ہے، یعنی جو روایتیں تمتع کرنے کی ہیں، کہتا کوئی نہیں، لیکن تمتع کرنے کی جو روایتیں ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں تمتع سے مراد التمتع بجمع العمرۃ والحج، یعنی حج اور عمرہ دونوں ایک سفر میں آپ نے دونوں عبادت کی، یہ جو فائدہ تھا اس فائدے کے لحاظ سے بھی
تمتع کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، تو اس جو ہے کے لحاظ سے آپ نے تمتع کیا، ورنہ جو حلال ہونے کا تمتع ہوتا ہے کہ جا کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جاتے ہیں، اس کے بعد پھر حج کا احرام باندھتے ہیں، یہ جو تمتع ہے یہ تمتع آپ نے نہیں کیا تھا، تو یہ فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہوا تھا، کیونکہ آپ اپنے ساتھ قربانی کا جانور لے کر کے گئے تھے، اور قربانی کا جانور جو لے کر کے گیا ہو پھر اب اس کے لیے حلال ہونے کا مسئلہ نہیں رہ جاتا ہے۔ تو یہ چیز ہے، صحیح بات اس کی جو تفصیل ہے اس سلسلے میں وہ یہی ہے کہ صحیح بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا۔ یہی جو ہے روایتیں جس میں حج قران کرنے کا بیان ہے، یہی روایتیں راجح ہیں، اور اسی کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ آپ نے حج قران کیا تھا۔ اور چونکہ آپ نے صرف یہی ایک حج کیا، اگر کئی مرتبہ کا مسئلہ ہوتا تو ہم تطبیق دیتے روایتوں میں، تو کہتے کہ یہ اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو کہہ رہی ہیں تو کسی سال آپ نے صرف حج افراد کیا، صرف حج کیا، اس کا بیان ہے اس میں، اور حج قران جو کیا وہ کسی اور سال، آپ نے ایک ہی حج کیا، لیکن روایتیں الگ الگ ہیں، تو اس کی وجہ سے یہ بات جو ہے کہنی پڑتی ہے میرے بھائیوں کہ یا تو ہم اس روایت کی یہ توجیح کریں کہ یہ اصل میں شروع کی بات ہے، جب مدینے سے آپ نکلے تھے ارادہ کر کے، حج کا ارادہ کر کے، تو اس وقت چونکہ جاہلیت میں یہ چیز تھی کہ حج کے دنوں میں، حج کے ان مہینوں میں عمرہ کرنے کو بہت بڑا گناہ سمجھتے تھے، اور بڑا ہی فسق و فجور کا کام سمجھتے تھے، یعنی من افجر فجار جو ہے کہتے تھے، جو ہے ایسے لوگوں کو جو کہ حج کے ان مہینوں میں عمرہ کریں۔ تو جب حج کے دنوں میں یا حج کے جو ہے مہینوں میں جا رہے ہیں مکہ، تو حج کا ارادہ کر کے جائیں گے، اور ان جو اوقات میں وہ عمرہ کرنے کو صحیح نہیں سمجھتے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے سے نکلے تھے اور جو ہے احرام آپ باندھے، تو احرام آپ ہی نہیں، وہ تو سارے صحابہ بھی احرام جو باندھے تھے وہ حج کا ہی باندھے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں تھا اس وقت کہ حج کے علاوہ عمرہ بھی کیا جا سکتا ہے ان دنوں میں، تو حج قران یا حج تمتع کا اس وقت کوئی تصور ہی نہیں تھا، اس لیے سب لوگ یہی جو ہے نیت کر کے اور یہی احرام باندھ کر کے چلے تھے۔ لیکن راستے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی آئی، اور اس وحی میں یہ حکم دیا گیا، عمرہ کرنے کا حکم دیا گیا اس وحی میں، تو یہاں سے یہ مسئلہ آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کہا کہ وہ حج کا جو انہوں نے احرام باندھ رکھا ہے، اس کو وہ لوگ عمرے کا احرام کر لیں، یعنی یہاں سے اب اپنی نیت کو بدل لیں، اس کو فسخ عربی میں کہا جاتا ہے، فسخ الحج الی العمرۃ، یعنی اب یہ نیت کر لیں کہ ہم جا کر کے پہلے عمرہ کریں گے اور عمرہ کر کے حلال ہو جائیں گے، وہ حج تمتع جسے کہا جاتا ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتایا، حلال ہو جائیں گے اور پھر حج کے لیے احرام باندھیں گے، تو اس کو حج کو جو ہے عمرے کے احرام سے، حج کے احرام کو عمرے کے احرام سے بدل دینے کا حکم جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو یہ حکم دیا، جن کے پاس بھی قربانی کا جانور نہیں تھا، آپ نے ان کو حکم دیا یہ کہ آپ اسے کیا کر لو، یہ حج کے احرام کو عمرے کا احرام کر لو۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں کر سکتے تھے، اور جو ہے آپ کے پاس جو ہے قربانی کا جانور تھا، اس لیے آپ حلال نہیں ہو سکتے تھے۔ مکہ پہنچنے کے بعد جب آپ نے ان کو حلال ہونے کے لیے کہا، یعنی عمرہ کرنے کے بعد کہ یہ طواف کر لیا، سعی کر لیا، اور جو ہے اس کے بعد حلال کرنے کے لیے کہا بال کٹوا کر کے، تو صحابہ کو بڑا عجیب لگ رہا تھا یہ اس موقع پر، اور وہ دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود تو نہیں حلال ہو رہے، تو آپ نے جو ہے ان سے کہا کہ لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَمَا سُقْتُ الْهَدْيَ،
کہ اگر مجھے جو بات بعد میں معلوم ہوئی وہ پہلے معلوم ہو گئی ہوتی تو میں بھی قربانی کا جانور لے کے نہیں آتا۔ یعنی پہلے اگر آپ کو معلوم ہو گیا ہوتا کہ ہمیں پہلے عمرہ کرنا ہے پھر اس کے بعد حج کرنا ہے، یعنی حج تمتع کرنا ہے، جو ہم نے تفصیل حج تمتع کی بتائی، تو حج تمتع کرنا ہے، اگر یہ حکم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں پہلے مجھے معلوم ہو گیا ہوتا تو میں بھی قربانی کا جانور لے کر کے نہ آتا اور میں بھی تمہارے ساتھ حلال ہو جاتا، لیکن میری مجبوری ہے کہ میرے ساتھ قربانی کا جانور ہے، اس لیے میں حلال نہیں ہو سکتا۔ تو یہ چیز ہوئی، یہ جو ہے حکم بعد میں آیا، اور وہ حکم چونکہ بعد میں آیا تھا اسی وجہ سے جو ہے شروع میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احرام باندھا تھا وہ حج کا ہی احرام تھا، اور حج کا احرام جو ہے آپ نے جو باندھا تھا اسی کو اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں ذکر فرمایا۔ ایک توجیہ لوگوں نے یہ کی ہے، حالانکہ اس حدیث کے الفاظ مکمل طریقے سے اس توجیہ کی بھی، اس تطبیق کی بھی تائید نہیں کرتے ہیں، ساتھ نہیں دیتے ہیں، لیکن بہرحال ایک توجیہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے ذکر فرمائی، ذکر جو ہے کر دی ہے۔ اس کے بعد جو ہے اب اس مسئلے کو ہم آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جو ہے جو صحابہ آپ کے، تو تینوں طرح کا جو ہے احرام تھا ان کا، اور تینوں طرح سے انہوں نے حج کیا، یہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا بیان ہے، اور اس بیان کی روشنی میں یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ تینوں قسمیں جو حج کرنے کی ہیں یہ تینوں قسمیں اپنی جگہ پر ہیں، اور تینوں قسموں میں سے کسی بھی ایک قسم کو اختیار کر کے حج کیا جا سکتا ہے، یعنی حج افراد بھی کر سکتے ہیں، حج تمتع بھی کر سکتے ہیں، حج قران بھی کر سکتے ہیں، تینوں میں سے کوئی بھی حج کیا جا سکتا ہے، یہ جو ہے بات ذکر کی جاتی ہے۔ اور عام طریقے سے اہل علم کی رائے یہی ہے، بلکہ بعض لوگوں نے اس پر اجماع نقل کیا ہے، لیکن بعض اہل علم کی رائے یہ ہے کہ یہ پہلے بات تھی، لیکن اور مکے والے بھی ابھی آج حج افراد ہی کریں گے، تو حج افراد اس لحاظ سے تو باقی ہے، لیکن اگر باہر سے کوئی آدمی آ رہا ہے اور اس نے صرف حج کا احرام باندھ لیا ہے، اس کو پتہ نہ ہو اور باندھ لیا ہو، تو اسے بھی لازمی طور پر، واجبی طور پر اپنے احرام کو فسخ کر کے، اپنی نیت کو فسخ کر کے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا تھا، اسی طرح سے اسے اپنی نیت کو فسخ کر کے، بدل کر کے حج کی نیت کو عمرے سے تبدیل کرنا ہوگا۔ اس کو واجب مانتے ہیں، یعنی یہ فسخ کرنا اگر کسی نے ایسا کر دیا ہے کہ صرف جو ہے حج کے ارادے سے وہ جو ہے حج کے ارادے کی سے اور حج کی نیت سے جو ہے اس نے میقات سے احرام باندھ کر کے آ بھی گیا ہے، تو اس کو لازماً اسے بدلنا پڑے گا۔ صحابہ میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس کے قائل رہے، اس کو کہتے ہیں وجوب فسخ الحج الی العمرۃ، یعنی حج کو عمرے سے تبدیل کرنا واجب ہوگا۔ جو باہر سے آئیں گے انہی کے لیے مسئلہ ہے، مکے والوں کے لیے مسئلہ نہیں۔ تو یہ کس کے کون قائل رہے اس کے؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما صحابہ کرام میں سے وہ اس کے قائل رہے، اور اسی طرح سے ان کے بعض شاگرد بھی اس کے جو ہے قائل رہے ہیں، اور وہ یہ باتیں جو ہے ان کے لیے جو ہے رہی ہیں۔ امام جو ہے یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے بعض شاگرد جیسے مجاہد ہیں، عطا ہیں، یہ لوگ اس کے قائل رہے ہیں۔ اہل ظاہر امام ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بھی اسی وجوب کے قائل رہے ہیں، اور اسی وجہ سے ان کے یہاں بھی یہی مسئلہ ہے۔ اگر قریب کے جو محققین گزرے ہوئے ہیں ان میں سے شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کے قائل رہے ہیں، یعنی ان کے یہاں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص میقات سے صرف حج کی نیت کر کے چل بھی دے تب بھی اسے اپنی نیت کو بدلنا ہوگا۔ اگر اس کے ساتھ اس کو جو ہے بدلنا ہوگا، کیسے بدلے گا وہ؟ کہ اس حج کی نیت کو عمرے سے تبدیل کرے گا۔ اس فسخ کو یہ لوگ واجب مانتے ہیں، حالانکہ اس فسخ کو جو ہے دوسرے جو ہے ائمہ
یا بعض جو ہے دوسرا قول جو اس سلسلے میں وہ یہ ہے کہ یہ فسخ صرف کیا ہے، مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ یعنی باہر سے، مکے کے باہر سے بھی آنے والا کوئی شخص صرف حج افراد کر سکتا ہے، اگر وہ نیت کر کے چلا ہے اپنے جو ہے جہاں اس کی میقات پڑتی ہے وہاں سے صرف جو ہے حج کی نیت کر کے چلا ہے، تو وہ جو ہے نیت کر کے چلا ہے تو اپنی اس نیت پر باقی رہتے ہوئے وہ صرف حج کر سکتا ہے۔ حالانکہ اس کے لیے مستحب یہ ہے کہ اپنی اس نیت کو بدل کر کے وہ عمرے کی نیت کر لے اور حج تمتع کر لے، یہ اس کے لیے مستحب ہے، لیکن یہ واجب نہیں مانتے۔ اور یہی بات جو ہے عام طریقے سے علماء اہل حدیث کی بھی رائے ہے یہ کہ واجب نہیں ہے، یہ صرف اور صرف مستحب ہے، اور یہی امام احمد بن حنبل کی رائے ہے کہ یہ مستحب ہے، یہ واجب نہیں ہے۔ جبکہ بعض دوسرے ائمہ، اب آپ کون دوسرے ائمہ ہو سکتے ہیں اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں اس تفصیل کی روشنی میں، جن کو ہم جمہور بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی فقہ حنفی کے لحاظ سے بھی، فقہ شافعی کے لحاظ سے بھی، اور فقہ مالکی کے لحاظ سے بھی اب یہ فسخ کرنے کا مسئلہ ختم ہو گیا۔ اگر جو ہے کسی نے حج کی نیت کی ہے، احرام باندھنے کی جگہ سے میقات سے حج کی نیت کی ہے، تو اب اسی نیت پر وہ باقی رہے گا۔ عمرے کی نیت کی ہے، اسی نیت پر باقی رہے گا۔ اب جو نیت کر لیں گے، احرام جس نیت کے ساتھ باندھے ہیں اسی نیت پر باقی رہیں گے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسئلہ یہ ہوا تھا کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم دیا تھا نیت کو فسخ کر دینے کا، نیت کو بدل دینے کا، حج کی نیت کو عمرے سے تبدیل کر دینے کا، تو یہ صرف اسی سال کے لیے خاص تھا، یہ صرف اسی سال چیز جائز تھی۔ اب جو بھی آدمی کو حج کرنا ہے، جس جو ہے قسم کا حج کرنا ہے، چاہے حج افراد کرنا ہے، چاہے حج قران کرنا ہے، چاہے حج تمتع کرنا ہے، جو بھی حج کرنا ہے اس کو پہلے سے وہ متعین کر کے احرام جب جو ہے باندھے، اور جب میقات سے اس کا گزر ہو اور وہ نیت کر رہا ہے حج کے لیے، تو باقاعدہ اسی وقت وہ حج کی تعین کر لے گا کہ کون سا حج اسے کرنا ہے، اور جس نیت سے اس نے احرام باندھا بیچ میں اس نیت کو تبدیل کرنے کا اسے حق نہیں رہے گا۔ یہ جو ہے حج کی نیت کو تبدیل کرنے کا جو معاملہ ہوا تھا یہ صرف اسی سال کے لیے خاص تھا۔ اور دلیل کے طور پر یہ لوگ پیش کرتے ہیں، ایک حدیث پیش کرتے ہیں جس میں جو ہے حارث بن ہلال جو ہے، حارث بن بلال، ان کی روایت میں یہ بات ہے کہ یہ باقاعدہ جو ہے پوچھا جاتا ہے، اس حدیث میں یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو ہے بلال بن حارث کہتے ہیں کہ قلت یا رسول اللہ فسخ الحج لنا خاصۃ ام للناس عامۃ، کہ میں نے کہا اللہ کے رسول حج کو فسخ کر دینا، عمرے سے بدل دینا، کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے یا لوگوں کے لیے عام ہے؟ تو آپ کہتے ہیں کہ بل لنا خاصہ، کہ یہ ہمارے لیے خاص ہے۔ یعنی یہ جو ہے باقاعدہ اس کے لیے جو ہے دلیل کے طور پر اس روایت کو پیش کرتے ہیں۔ اسی سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے، اس سے بھی وہ دلیل لیتے ہیں کہ لم یکن ذلک الا للرکب الذین کانوا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یہ چیز صرف انہی لوگوں کے لیے تھی جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ تو یہ جو ہے بات جو ذکر کی گئی ان حدیثوں میں، تو اس سے لوگ دلیل لیتے ہیں کہ یہ صرف اسی سال کے لیے خاص تھی بات۔ تو اسی سے ائمہ ثلاثہ یعنی امام مالک رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، یہ لوگ اس بات کے قائل رہے ہیں کہ یہ صرف اسی سال کے لیے خاص ہے۔ لیکن جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ یہ قیامت تک کے لیے ہے اور قیامت تک کے لیے یہ حکم باقی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی نیت کو بدلنا چاہتا ہے، پہلے حج کی نیت کیا تھا
اور اس کو بدل کر کے عمرے کی نیت کرنا چاہتا ہے تو یہ اس کے لیے جائز ہے، اور یہ حکم قیامت تک کے لیے ہے۔ ان کی دلیل ہے جو سراقہ بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا حل ہی لنا خاصہ، کہ اللہ کے رسول کیا یہ ہمارے لیے خاص ہے؟ تو آپ نے کہا لا بل لعبد، نہیں بلکہ یہ ہمیشہ ہمیش کے لیے ہے۔ اور یہ سراقہ بن مالک کی روایت میں یہ الفاظ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بھی ہے۔ تو یہ زیادہ جو ہے قابل اعتماد روایت ہونے کی وجہ سے اسی روایت پر اعتماد کرتے ہوئے عام طریقے سے علماء اہل حدیث اس کے قائل ہیں، اور امام احمد بن حنبل اس کے قائل ہیں کہ حج کی نیت کو بدل دینا، حج کی نیت کیا تھا لیکن اسے بدل کر کے عمرے کی نیت کر لینا، اس میں کوئی جو ہے یہ مستحب چیز ہے اور قیامت تک یہ چیز باقی رہے گی، یہ اس سال کے لیے خاص نہیں تھا۔ تو بہرحال یہ حج کی تینوں قسمیں ہیں، ہم نے آپ کے سامنے وہ پیش کیا، اور اسی ضمن میں ایک دوسرا جو مسئلہ آتا تھا وہ بھی پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ اب یہ ہے کہ تینوں قسمیں عام طریقے سے اہل علم کی رائے ہے کہ تینوں قسمیں یہ جائز ہے، بلکہ بعض نے اس پر اجماع بھی نقل کیا ہے۔ لیکن اب اس میں سے افضل کون سا ہے؟ حج تمتع کرنا افضل ہے، حج جو ہے افراد کرنا افضل ہے، یا حج قران کرنا افضل ہے؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ یہ تینوں رائے بھی لوگوں کی ہے، تینوں رائے جو ہے لوگوں کی ہے، یعنی یہ بھی اس کے بھی قائل ہے کہ حج تمتع کرنا افضل ہے۔ عام طریقے سے حنابلہ کی رائے یہی ہے، فقہ حنبلی میں یہی بات ہے، اور یہی عام طریقے سے علماء اہل حدیث کی بھی رائے ہے کہ حج تمتع یہ افضل ہے۔ اور دوسری رائے یہ ہے کہ حج قران افضل ہے، احناف کی رائے یہی ہے، احناف کی یہاں یہی ہے، اور شوافع میں سے بھی بہت سے لوگ اس کی طرف گئے ہیں کہ حج قران افضل ہے، جبکہ تیسرا قول یہ ہے جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور قول ہے، وہ یہ ہے کہ حج افراد افضل ہے۔ تو یہ تینوں رائے ہے، تینوں قول ہے، حج تمتع کے افضل ہونے کا بھی، حج قران کے افضل ہونے کا بھی، اور حج افراد کے افضل ہونے کا، تینوں قول موجود ہے۔ حج تمتع کے جو قائلین ہیں کہ وہ افضل ہے، ان کی دلیل اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگرچہ کہ حج تمتع نہیں کیا، حج قران آپ نے کیا، اور یہ بات پہلے میں آپ کے سامنے ذکر کر چکا ہوں اور وہی راجح ہے، اگرچہ کہ آپ نے حج قران کیا، حج تمتع نہیں کیا، لیکن آپ نے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا کہ آپ کے ساتھ ایک مجبوری ہے کہ آپ قربانی کا جانور لے کر کے آ گئے ہیں، ہدی کا جو ہے جانور یہ لے کر کے آئے ہیں، جس کی وجہ سے آپ حج تمتع نہیں کر سکتے، اور آپ نے یہ تمنا کیا، وہ لو جو ہے تمنا کے لیے وہاں پر لو استقبلت من امری مستدبرت لما سقت الہدی، کہ کاش مجھے پہلے یہ چیز اگر معلوم ہو گئی ہوتی تو میں بھی قربانی کا جانور لے کر کے نہیں آتا، یعنی آپ بھی حج تمتع کرتے۔ تو حج تمتع کرنے کی آپ کی تمنا اور آپ کی یہ آرزو یہ بتاتی ہے کہ جو ہے حج تمتع افضل ہے، کیونکہ نبی افضل کام کی ہی تمنا کر سکتا ہے، اور اس لیے بھی ہے یہ افضل جو ہے کہ یہ جو تمتع کا لفظ ہے اس کے لیے استعمال کیا گیا، اور جو ہے یہ باقاعدہ جو ہے چیز اگر آپ کہیں اس میں کہ جاتے ہیں تو عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، تو دونوں یہ جو ہے عبادت ان کو دونوں عبادت کا ثواب ملتا ہے، اور ساتھ میں مشقت سے یہ بچ بھی جاتے ہیں کہ بیچ میں ان کو حلال حالت میں بغیر احرام کی حالت میں جو ہے رہنے کا مسئلہ رہتا ہے ان کا، تو جو ہے یہ بھی ان کے لیے جو ہے بہت اس کی بات ہے، ان کے لیے جو ہے ایک طرح سے کہیے کہ مشقت سے بھی بچ جاتے ہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جتنی کم مشقت سے اجر و ثواب زیادہ مل جائے اتنا بہتر ہے، کیونکہ اپنے آپ کو کسی مشقت میں ڈال دینا یہ خود شریعت میں مطلوب تو نہیں ہے۔ مشقت ہے تو برداشت کر کے عبادت جو ہے انجام دی جائے، لیکن جہاں سہولت ہے
اس سہولت کو اختیار کر لینا اور مشقت سے بچ جانا، کیونکہ اس مشقت میں پڑے رہنے میں اگر احرام کی مخالفت ہو جاتی ہے تو دم دینا پڑے گا جو ہے، تو یہ بھی ایک جو ہے بڑی مشقت کی بات ہوتی ہے، وہ پریشانی کی بات ہوتی ہے، تو اس لحاظ سے بھی حج تمتع کرنے کو افضل کہا جاتا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی اپنے صحابہ کو یہی تھا، ان تمام صحابہ کو جن کے ساتھ قربانی کے جانور نہیں تھے، آپ نے ان کو حکم بھی دیا، اور آپ جب حکم دے رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ افضل چیز کے لیے ہی آپ حکم دیں گے۔ تو یہ بات تھی جو ہے حج تمتع کے افضل ہونے کی۔ جو لوگ کہتے ہیں حج قران افضل ہے، ان کی بڑی دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا، اور جب آپ نے حج قران کیا تو اللہ تعالیٰ اپنے نبی کے لیے افضل چیز ہی نہ اختیار فرمائے گا۔ نبی کا یہ حج رہا، آپ نے ایک ہی حج کیا اور حج قران، اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے ہی نہ قربانی کا جانور آپ لے کر کے گئے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے لیے جو پسند کیا وہی افضل ہوگا۔ تو یہ بات جو ہے حج قران کو جو لوگ افضل قرار دیتے ہیں وہ پیش کرتے۔ آج کے زمانے میں حج قران کرنا بہرحال یہ بڑا جو ہے مسئلہ تو ہے اپنی جگہ پر، یہ کیونکہ یہ قربانی کے جانور کو لے کر کے جانے کا مسئلہ اپنی جگہ پر آج پہلے تھا کہ لے کر کے چلے گئے تو کوئی بات نہیں، وہ جس طرح سے سفر کرتے تھے ان کے لیے وہ آسان تھا۔ اب جن سواریوں پر سفر کرتے ہیں اب ان کے لیے تھوڑی نا آسان ہے یہ اس طرح سے جو ہے کرنا، لے کر کے گئے تو وہاں کہاں رکھیں گے، خرید لیا تو کہاں رکھیں گے، تو ساری چیزیں جو ہے ان کے اپنے مسائل ہوں گے، جس کی وجہ سے اب لوگ یہ حج قران کرتے نہیں ہیں۔ تو اب یہ فقہی کتابوں میں ایک قول رہ گیا ہے، احناف کا یہ قول جسے بہت سے شوافع نے بھی راجح قرار دیا ہے، یہ صرف جو ہے کتابوں میں رہ گیا، کیونکہ جو بھی جاتے ہیں اب حج تمتع کرتے ہیں، ہمارے یہاں اس ملک سے بھی جو جاتے ہیں اور احناف دنیا سے میں جہاں سے بھی آتے ہیں وہ حج تمتع ہی کرتے ہیں، کیونکہ اب ان کے لیے یہی جو ہے اور یہی آسانی کی چیز بھی تھی، اور اس سے ہماری شریعت کی جو آفاقیت ہے اور قیامت تک کے لیے شریعت باقی رہنے والی ہے، وہ اہمیت بھی ہم کو اس کا پتہ چلتا ہے میرے بھائیوں، کہ آج کے دور میں دیکھیے قربانی کے جانور کو لے کر کے جانا یا جا کر کے وہاں سے خریدنا بھی کتنا مشکل امر ہو گیا ہے ابھی یہ، اور اس طرح سے حج تمتع ہی افضل، تو افضل خود بخود لوگوں کے لیے آج جو ہے مقدر ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے ہم نے ذکر کی۔ جو لوگ کہتے ہیں حج افراد یہ افضل ہے، ان کی جو ہے دلیل یہ ہے، ایک تو یہ کہ جیسے بعض روایتوں میں ہے کہ آپ نے حج افراد کیا، ابھی جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پیش کی تھی کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ وَأَحَلَّ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالحج، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کا ہی احرام باندھا، تو کہتے ہیں کہ آپ نے حج افراد کیا تھا اسی لیے وہ حج افراد افضل ہے، یہ دلیل پیش کرتے ہیں۔ اور یہ بھی کہتے ہیں اس کے افضل ہونے کے لیے کہ چونکہ اس میں قربانی ضروری نہیں ہے، حج افراد میں قربانی ضروری نہیں ہے لیکن حج تمتع میں ضروری ہے، حج قران میں تو خیر وہ قربانی کا جانور لے کر کے ہی گیا، تو یہ جو اگر نہیں ہے تو پھر اس کو جو ہے روزہ رکھنا پڑتا ہے، وہ تفصیل تو بعد میں آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اور حج افراد میں قربانی نہیں، قربانی واجب نہیں ہے، قربانی کرنا چاہے تو کرے لیکن قربانی واجب نہیں ہے اس میں۔ تو کہتے ہیں کہ یہ قربانی، ان کا جو ہے دلیل کیا ہوتی ہے کہ یہ قربانی یہ کچھ کمی رہتی ہے تو اسی کو پوری کرنے کے لیے ہی جو ہے یہ قربانی واجب ہوتی ہے۔ جیسے احرام کی مخالفت کر لیا، کچھ ہو گیا تو کیا کرنا ہوتا ہے، اسے دم دینا ہوتا ہے، جو آپ کہتے ہیں کہ دم دینا ہوتا ہے، تو دم دینے کا جو مسئلہ ہے وہ یہ قربانی کرنا، جانور قربان کرنا، تو کہتے ہیں یہ کمی کو پورا کرنے کے لیے، اس کا مطلب یہ ہے کہ حج تمتع اور حج قران میں کمی ہوتی ہے جس کو پورے کرنے کے لیے قربانی کرنا ضروری ہوتا ہے، اور حج افراد یہ مکمل حج ہے اسی لیے اس میں قربانی واجب نہیں، اس لیے یہ افضل قرار پایا۔ تو یہ دلیل پیش کرتے ہیں، بڑی عجیب سی دلیل لگتی ہے یہ۔ امام جو ہے نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جو ہے کتاب شرح جو صحیح مسلم کی ان کی شرح ہے، اس شرح میں انہوں نے اس دلیل کا ذکر کیا ہے، اگرچہ کہ خود امام نووی رحمۃ اللہ علیہ اس بات کے قائل ہے کہ حج قران افضل ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران ہی کیا تھا۔
تو یہ بات جو ہے آپ کے سامنے۔ اسی طریقے سے جو لوگ حج افراد کو افضل مانتے ہیں، ان کی ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ بعد میں صحابہ کرام میں سے بہت سے لوگ حج تمتع سے روکتے تھے اور باقاعدہ حج افراد کی تاکید کرتے تھے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں خاص طریقے سے پیش ہوتا ہے، اور کئی روایتیں ہیں صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں، کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بعض دوسرے صحابہ وہ باقاعدہ جو ہے حج تمتع کرنے سے منع کرتے تھے، لوگوں کو روکتے تھے حج تمتع کرنے سے۔ اور بہت مشہور ہے اس سلسلے میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کا قول جو ہے، جب وہ حج تمتع کرنا چاہ رہے تھے تو ان سے کہا، تو ایک تو عبداللہ ابن عمر جو ہے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات، اور ایک دوسرے صحابی کی بات بھی ہے یہ صحیح مسلم کی روایت میں، کہ جب ان سے یہ کہا گیا کہ فلاں تو کہتے ہیں کہ نہیں وہ حج تمتع سے منع کرتے ہیں، تو کہا کہ میرے باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی؟ یا اس صحابی کے بارے میں بھی کہا کہ ان کی بات لیں گے یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لیں گے؟ تو یہ جو ہے اس موقع سے یہ چیز رہی ہے کہ عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ بات ہے، اور صحیح روایتوں سے یہ بات ثابت ہے۔ باقاعدہ جو ہے جب ان کے سامنے حج تمتع کی بات رکھی گئی، اور اس سے بڑا تعجب ہوتا ہے کہ شاید اسی سے لگتا ہے کہ شاید عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج افراد ہی کیا ہوگا، ورنہ جو ہے وہ یہ بات کیسے کہتے کہ جب حج تمتع کا مسئلہ آیا ان کے سامنے پیش کیا گیا یہ، تو انہوں نے کیا کہا دلیل کی جو ہے طور پہ کہ ہم اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہیں تو اس میں تو ہمیں حج اور عمرہ کرنے کو مکمل کرنے کو کہا گیا ہے، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، کہ حج اور عمرے کو اللہ کے لیے مکمل کرو۔ تو قرآن میں تو ہمیں یہ حکم دیا گیا، یہ کہاں حکم دیا گیا کہ آپ حج کے ارادے سے جائیں اور جو ہے جا کر کے عمرہ کر کے حلال ہو جائے پھر حج کیا؟ یہ کہاں قرآن میں ہے؟ اور یہ بھی کہتے ہیں اسی حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو حدیث میں بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے، آپ کی سنت سے یہ بات بھی ثابت ہے کہ آپ حلال نہیں ہوئے تھے مکہ جا کر کے، بلکہ آپ نے جب حج کیا تو یوم النحر کو ہی آپ حلال ہوئے تھے۔ تو حج تمتع کرنے سے منع کرتے تھے اور باقاعدہ دلیل یہ پیش کرتے تھے۔ اس لیے جو لوگ اس کی توجیح کرتے ہیں کچھ اس انداز سے کہ وہ جو ہے صرف استحباب کو منع کرتے تھے یا یہ کرتے تھے، وہ ذرا بات اتنی ہضم نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ان کا حج تمتع سے منع کرتے ہوئے یہ دلیل پیش کرنا اپنے آپ میں یہ بہت زیادہ جو ہے اہمیت رکھتی ہے چیز کی، گویا وہ حج تمتع کو صحیح ہی نہیں سمجھتے تھے، یعنی ایسا لگتا ہے ان کے انداز سے جو ان کے بیان کرنے کا انداز ہے۔ تو اسی لیے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سختی سے اس سلسلے میں بات کہی ہے کہ میری باپ کی بات مانی جائے گی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی جائے گی۔ تو یہ چند باتیں تھیں میرے بھائیوں آج کے اس درس میں، جو حج کے مختلف اقسام کے تعلق سے تھوڑی سی تفصیل آپ کے سامنے ذکر کی گئی، اس مسئلے کو پیش کیا گیا۔ آج کے اس دور میں تو آپ جانتے ہی ہیں کہ لوگوں کو جو ہے حج تمتع کرنا ہوتا ہے، ہمارے یہاں سے جو لوگ جاتے ہیں، لیکن جب درس ہوتا ہے تو اس میں ساری چیزیں کیوں پیش کرنی پڑتی ہے کہ جو لوگ وہاں رہتے ہیں ان کے لیے دوسرے قسم کا حج کرنا بھی ممکن ہوتا ہے، حج افراد کرنا بھی، یعنی وہ بالکل ٹائم سے جائے اور حج افراد کر لیں تو بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی اس کی بات نہیں ہے، اس میں بالکل ٹائم سے جائیں اور جا کر کے حج افراد کر لیں، زیادہ دن تک احرام میں رہنے کا مسئلہ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہاں سے سعودی میں مختلف جگہوں پہ جو لوگ رہتے ہیں وہ جاتے ہیں تو ان کے ساتھ جو ہے اس طرح کی چیز ہو سکتی ہے کہ وہ جو ہے حج جو ہے افراد کریں، حج تمتع کریں، حج قران کریں، اور ان کے لیے بھی چونکہ سب کے لیے یہ درس ہوتا ہے اس لیے تفصیلات ہم نے سب کو ذہن میں رکھ کر کے آپ پیش کر دیا آپ کے سامنے۔ آج کا درس ہم اسی پر ختم کرتے ہیں، وقت ہو گیا ہے۔ اگر کوئی سوال بھی ہوگا تو آپ آئندہ ہفتے سوال کر لیجئے گا، مسئلے کو پورے طریقے سے بیان کرنے کے لیے وقت پورا ہو گیا ہے، اور چونکہ یہیں پہ عشاء کی نماز پڑھنی ہوتی ہے تو ابھی عشاء کی جماعت تھوڑا جلدی ہوتی ہے یہاں پر، تو اس کے لیے میں درس ختم کر رہا ہوں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔